हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका शमशेर। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो तो काफ़ी लाजवाब होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो मैंने एक पहले रिएक्शंस डाले हुए थे, जो मतलब कि 2 दिन से मैं मौलवी साहब का जो भी अपना बयान है वो डाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं। सच में उनकी बातें कुछ भी वैसे भी अलग है, अलग ही अंदाज है उनका। तो वैसे ही आज हम लोग एक कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आए हैं, जो कि अपने इस्लाम से मतलब कि मुस्लिम भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज का जो टाइटल, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी ने मतलब कि एक अपने तथ्यों को कहते हैं ना, एक अपने विचारों को बताया है कि कैसे क्या लोग समझते हैं, कैसे वो मतलब कि आज के दौर में उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि कैसे भी क्यों इतनी ज़रूरी है नमाज, किस लिए इतना मतलब कि महत्व दिया जाता है नमाज को। तो उससे पहले चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ इसमें कोई लोग ये भेदभाव मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे हमारे साथ जो भी पंजाबी कल्चर में जो भी हुआ, अब मैं उसको एक साइड में रखता हूँ। लेकिन मैं खाली एक इम्पोर्टेंट, जैसे नमाज, आपकी नमाज हुई, मेरा मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, सब गुरुओं की बाणी एक ही है। तो इसमें किसी की हेट फैलाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग दोनों की मतलब कि अपने अपने विचार हैं, हम उन विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ कोई भी ऐसा बंदा ना आए कि कमेंट ना करे कि भाई आपने ऐसे कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या किया। आई नो, आपसे भी ज़्यादा मुझे भी पता है कि हाँ क्या हुआ मेरे साथ, कैसे क्या नहीं हुआ। फिर भी मतलब कि अब जानना तो इतिहास को ज़रूरी होता है कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में जो है खासकर मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आ जाइए फिर वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो नमाज के लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं हर एक मुस्लिम कास्ट के बंदों के लिए। भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना था, मनु टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये 2 ऑप्शंस हैं, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया।
اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. کتنا کرٹیکل ایشو ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی, نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی. اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات, کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. الٹا اس کا حشر قارون, فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں والعیاذ باللہ تعالی. اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں, مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں, حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا, وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی, اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے, سیدہ ام سلمہ نے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقدہ, جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی, ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز, فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر, فرض روزے دے, روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا, فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا, اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین.
لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی ہیں, لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کو. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے, کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں, سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی, اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب جو بھی میرے مسلم کاسٹ کے بھائی ہیں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے امپورٹنس دی جاتی ہے آپ کی کاسٹ میں, مطلب کہ نماز کو. تو اس حساب سے میں اگر ریلیٹ کرنا چاہوں ہر ایک دھرم کو, تو جیسے بھی رامائن, گیتا, جو بھی ہمارے یہاں گرو گرنتھ صاحب ہیں, تو سب لوگ کو اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ مطلب ہاں بھی آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے, آپ کے بینیفٹ رہے گا آپ کے لیے, مطلب کہ وہ آپ اپنے لیے کرو گے, کسی کے لیے نہیں کرو گے. تو مطلب کہ کسی مطلب بھگوان کے لیے نہیں کرنا, آپ کو اپنے لیے کرنا ہے. بھگوان سے آپ مانگ رہے ہو, نہ کہ آپ بھگوان کو دے رہے ہو. تو وہی چیزیں ہیں نا کہ آج کی دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے چکر میں ہم لوگوں نے اتنا مطلب کہ اپنے آپ کو اتنا بدل لیا ہے کہ مطلب کہ دھرموں کو ہی کچھ الگ کہتے ہیں, الگ راہ پہ لے کے چل چکے ہیں. تو اس چیزوں کو بڑا ہی دھیان دینے والا ہے نا. تو میں اسی چیز کو دھیان بھی دے رہا ہوں کہ جس طرح سے بھائی میں نے دیکھا ہے نا کہ جتنا زیادہ میرے خیال سے مسلم کاسٹ کے لوگ نماز کو پڑھتے ہیں, 5 نمازی دن میں, 3 4 5 مطلب جو بھی روزے, اپنے روزوں کے اتنے یہ پکے ہوتے ہیں نا. میں نے سچ میں جہاں میں رہتا ہوں میں نے اس چیز کو دیکھا ہے, خود دیکھا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. مطلب کہ ایک بار تو میں نے ایسا قصہ بھی دیکھا تھا کہ جب کسی نے مطلب کہ, اب مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کیونکہ میں ایک سڈن کہیں پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ کوئی بندہ مطلب مسلم کاسٹ میں روزے میں اس کو مطلب کہ کچھ بیٹ وغیرہ آج کل لگانے لگ گیا نا کہ تم روزہ توڑ دو تو ایسا ویسا. پر میں اس ٹائم مان گیا بندے کو کہ اس بندے نے کہا کہ آپ چاہے مجھے 1 کروڑ روپے بھی دے دو پر میں روزہ نہیں توڑوں گا. تو میں دیکھتا ہوں کس طرح سے آپ لوگ اس اپنے دھرم کے لیے اتنے پکے ہو. تو اس چیز کو دیکھ کے اچھا بھی لگتا ہے. تو دھرم کی اس طرح ہی پکے ہونا چاہیے, چاہے وہ ہندو ہے, مسلم ہے, پنجابی ہے. میں اپنے سب کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ یہاں پہ الگ الگ سب کے لیے الگ الگ, سب کے لیے رولز ایک ہوتے ہیں. بھگوان سب کے لیے ایک ہیں, بس طریقے الگ الگ ہیں. آپ کسی اور طریقے سے ان کو یاد کرتے ہیں, ہم کسی اور طریقے سے. تو بس آج کی ویڈیو میں مجھے لگا کہ کافی کچھ جاننے کو ملا ہے. تو جن بھائیوں کو لگا کہ بھلی ہاں کہ یہ ویڈیو کافی انفارمیشنل تھی تو پلیز سپورٹ کیجیے گا اور اپنا چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھے سے ریئیکشن کے ساتھ. اس سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب. ٹیک کیئر, بائے بائے.